اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک ہی مسئلہ سمجھایا کہ زمین و زمان، ذرا اونچا بولے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، اور آقا دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اور اٹھیں بھی وہاں۔ ایک ہی مقصد ہے کہ میرا اور آپ کا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پختہ ہو جائے۔ آج اسی مقصد کے لیے میں اور آپ یہاں پہ جمع ہیں، اور قبلہ استاد جی اسی مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ دعا کریں کہ رب کائنات ہمیں حضور نبی مکرم کی محبت عطا فرمائے۔ اب آپ کی انہی محبتوں میں جتنے بھی احباب تشریف لائے، ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں خطاب کے لیے۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، اب اس کا استعمال نہیں ہوگا، تاجدار ختم نبوت، کم از کم نیئر سٹاپ تک آپ کی آواز جانی چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی دا ایک ہی جانا، دنیا دار 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 نبی دا جانن والے سو گئے جس نبی نے، نبی دا جانن والے سو گئے جس نبی نے، نبی دا جانن والے۔ تمام شرکائے بزم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور بالآخر درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ العالمین حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت استاذنا الکریم امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، اور پھر شہدائے فیض آباد اور شہدائے جامع مسجد رحمت للعالمین اور شہدائے وزیر آباد، اور پھر شہدائے جلوس میلاد مصطفیٰ حویلیاں، جنہوں نے بھی تیرے محبوب علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر کام کیا، پہرا دیا، ان سب کو سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص پیش کرتے ہیں۔ ان کے روحانی درجات کو بلند فرما، اور حویلیاں کے اندر الہ العالمین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہتے غلاموں پر، جنہوں نے اسرائیل، بھارت اور امریکہ کے اشاروں پر شیلنگ کی، فائرنگ کی، ظلم کیا، الہ العالمین تو نے خوب جانتا ہے، تجھے تیری وحدانیت اور تیری صفت قہاریت اور صفت جباریت کا واسطہ انہیں ذلیل اور رسوا فرما، ہماری آنکھوں کے سامنے انہیں ذلیل فرما، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا واسطہ تحریک لبیک کو یا اللہ مزید ترقی عطا فرما، بول بالا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا وعزيزنا وأنيسنا ومنيبنا ومبيننا وسراجنا ومنيرنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وحامدنا وحافظنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومذكورنا ومحمودنا ومخدومنا ومرغوبنا ومعصومنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وتقينا ونقينا وزكينا وأزكانا وأتقانا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك وأزواجك وبناتك وحزبك يا سيدي يا خاتم النبيين نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے
جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام کی ضرب کم از کم ایسی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے حضور کا ذکر روکنے کی کوشش کی ان کے پتے پھٹ جائیں. بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت اور آپ کے تصدق اور آپ کے توسل اور آپ کے تصرف کی بنا پر بندہ لاشے بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہو پایا. نہ جو پرسوں شب جو کچھ ہوا وہ اس کے بعد ویسے ہی دل کی دنیا. ایک پہلے بھی ظلم ہوئے ہیں تحریک لبیک پر. ہمارے یہاں تحریک لبیک کے ساتھی تشریف فرما ہیں، یہ جانتے ہیں. لیکن اس مرتبہ جو ہوا ہے وہ ابھی تک جو ہے نا جی سکتے کی کیفیت ہے. سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شادی حال میں آ کر بیٹھے ہیں اور اچانک یہاں سے ایک شیل آ کر آپ کے درمیان گر جائے، آپ کے تو طوطے اڑ جائیں گے. تو اگر یہ جلوس کامیاب ہو جاتا تو 100 سال تک اہل سنت کو جلوس نکالتے ہوئے پریشانی نہیں ہونی تھی. 100 سال تک. تو تحریک لبیک اپنے حقوق کے لیے تو آئی نہیں تھی، ورنہ امیر محترم تو لاہور میں رہتے ہیں، مسئلہ تو یہاں ہوا تھا. تو اس لیے لاکھوں سلام کی ضرب. یہ بابا جی کہتے تھے یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے حضور کی ذات کے ساتھ اس طرح محبت کی نہیں جس طرح کرنی چاہیے تھی. ورنہ اگر ہم نے حضور کا ذکر اس طرح سنایا ہوتا اور کھل ڈل کر کیا ہوتا کسی کی جرت ہی نہیں تھی. تو ایسے لاکھوں سلام سارے. اور یہاں جو کمزور دل والے حضرات ہیں وہ جا سکتے ہیں واپس. تقریر ذرا بھی نرم نہیں ہے. یا تو کسی کی ذرا بھی نہیں رہے. آواز تو جانی چاہیے باہر. کمال ہو گیا. اب وہ آپ یہ سن چکے ہیں تو تقریر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوگی اور ذرا بھی نرم نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی سوئی لے کر آیا ہوا ہے تو وہ میرے ہونٹ آ کر سی لے تو پھر اور بات. ورنہ جب تک یہ ہونٹوں میں حرکت ہے، یہ لب حرکت کر رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے اور اندر سے آواز نکل رہی ہے، تو وہی بات ہوگی جس طرح بابا جی فرما کر گئے. تو باقی محفل شریف میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کے نوری افراد بیٹھے ہوئے ہیں، سیدزادے. اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکتوں سے اہل محفل کو مالا مال فرمائے گا. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان یہاں کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور پریشان ہونے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ اسی بے خصم نہیں ہیں، ساڑھے خصم بھی ہیں. تو یہ مشورے تو دیے گئے ہیں جناب. حضرت دو ذاتیں ہیں جی پاکستان میں، ایک جن کے ساتھ پوری دنیا میں اہل اسلام ان سے بہت محبت کرتے ہیں. ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور دوسرا حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ صاحب. پیر صاحب کو بھی آ کر مشورہ دیا لوگوں نے. ان کا جی کیڑے پاسے ٹور پہ ہوئی ہے. تاجدار ختم نبوت کانفرنس کروانا بھی اوکھا ہو گیا جناب. کب مجھے تو یوں لگتا ہے فلسطین میں رہ رہے ہیں، برما میں، چیچنیا کے اندر رہ رہے ہیں، بوسنیا کے اندر رہ رہے ہیں، انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں. تو پیر صاحب کو انہوں نے کہا اس زمانے میں جناب، ان کا جی آپ کیڑے پاسے ٹور پہ ہو، چپ کر کے نذرانے لے جاؤ، لے آؤ جی ملفوظات میری کا، چپ کرو. لوگ آ کے پیروں بھی چوم دیں. نذرانے کا تو یہ حال ہے کہ مرید نو کھرک لگی ہوئے، پیر صاحب سمجھ رہے ہوندے مینوں کچھ نہ کوئی دے کے ہی جائے گا.
صحیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا امیر آدمی غریب آدمی نہ لو 500 سال بعد ہی جنت ہی جائے گا، فرمایا غریب آدمی 500 سال پہلے جنت ہی ٹر جائے گا۔ اور خود رسول اللہ نے فرمایا انا اول من یحرک الاک الجنہ، فرمایا سب سے پہلے جا کر جنت کا دروازہ میں کھڑکاؤں گا۔ حضور کا ذکر سن رہے ہیں تو پھر یہ جو وظیفے ہوتے ہیں نا جی، یہ گھر میں اچھے لگتے ہیں، حضور کی بزم کا نظم اپنا ہوتا ہے۔ ایتھے منہ کھول کے بولی دا، منہ بند کر کے نہیں بولی دا، منہ کھول کے کہو سبحان اللہ۔ ہاں پتہ چلے غیرت مند ماؤں کے غیرت مند سنی بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کی جو مبارک بزم ہوتی ہے اس کا اپنا نظم ہوتا ہے، اس لیے تو ایک وقت اعلیٰ حضرت پر ایسا بھی آیا کہ آپ یوں بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، آپ یوں بس ٹیک لگا کر 102 کا بخار رہا جی زندگی کے اکثر حصے میں اعلیٰ حضرت کو۔ 1856 میں آپ کی ولادت ہے اور 1921 میں آپ کا وصال ہے، اور زندگی کا اکثر حصہ دو بیماریاں آپ دے نال چمٹ کے رہی ہیں، 101 تے 2 دا بخار تے نمبر 2 درد سر۔ پرانے لوگ بیٹھے ہیں جدوں ساڑے گھراں سر درد ہوندا سی تے اسی اونوں بن لیندے سن کہ درد ختم ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ یوں ہاتھوں میں رشا طاری ہو چکا ہوا تھا نکاحت کی وجہ سے، اور جو آپ کی مسند تھی اس کے اوپر آپ ٹیک لگا کر بیٹھ کر پھر بھی یہاں پر دوات رکھ کر، تسی تے میں شادی حال وچ بیٹھ کے حضور دا ذکر کر رہے ہیں، امام احمد رضا یہاں سینے کے اوپر دوات رکھتے اور پھر قلم ڈبو کر اور پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بھی حضور کی عزت پر جملے لکھ کر گئے، کہتے ہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ زور لا کے اعلیٰ حضرت بولو سارے۔ اور اگر توجہ تو پیر صاحب کو بھی انہوں نے کہا جی کہ تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو، تو چھوڑو نظرانے مل رہے ہیں سارا کچھ، یہ حدیث شریف سن لے، حضور نے فرمایا انا اول من یحرک الاک الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہم کھڑکائیں گے۔ اور یہ شادی حال کی ہائٹ جو ہے اگر 12 فٹ ہے تو دروازہ 7 فٹ کا ہوگا، تو جنت جو ہے یہ زمینوں سے بھی بڑی ہے اور آسمانوں سے بھی بڑی ہے، تو ٹیکسی لے والو اندازہ لاؤ پھر جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوئے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں ہاں ویسے حشر کا منظر بڑا پرخطر ہے، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، لیکن جب وہ مسکراتے ہوئے حشر میں آئیں گے تو حشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ فرماتے میں جا کر جنت کا دروازہ کھڑکاؤں گے تھے عقلوں جی ختم ہو جانی ہے۔ حضور کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے، حضور کی ذات عشق کے لیے ہے، حضور کی ذات بحث کے لیے ہے ہی نہیں، حضور کی ذات صرف عشق کے لیے ہے۔ اور یہ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جب میں دروازہ کھڑکاؤں گا اور سونے کی زنجیر ہے حلاق الجنہ، توجہ اپنے عازم مضبوط کرو، اور اس وقت عازم مضبوط کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ صبح دوپہر شام رضوی سوڈا پیو، تمہارے عازم مضبوط رہے۔ بزدل بندے کا کام ہی نہیں، لبیک میں بندوق کو کھینچ کر نہیں لایا جاتا، ان کا انتخاب بارگاہ رسالت سے ہوتا ہے۔ انہیں مانا، انہیں مانا، یہاں انتخاب ہوتا ہے، انہیں مانا، چنا جاتا ہے جی۔ ہاں دہدش کے احمد بندگان چیدہ خدرا بخاصہ می دہد بادہ نوشیدہ خدرا۔ حافظ شرازی کہتا ہے بادشاہ جدوں پانی پیندا ہے نا، جڑا پانی بچ جاندا ہے، انہا پانی بچ جاندا ہے، تو یہ نہیں کہندا کہ جا کے فلانے ویڑے دے اندر انہوں روڑ آؤ،
جڑے سجے کھبے دے وزیر بیٹھے ہوندے اور معتمد علیہ وزیر انہوں نے کہندا حضرت یہ آپ پیئیں. مرشد پاک بھی پانی پیتے ہیں تو جو پانی بچتا ہے اس مرید کو ملتا ہے جو کنالیاں بھی دھوتا ہے, جو مرشد خانے کی صفائی بھی کرتا ہے, جو مرشد خانے کے جانوروں کا بھی ادب کرتا ہے. مرشد کہتا ہے یہ بڑا باادب مرید ہے, اس کو پانی دو ہمارا جھوٹا. تو استاذ بھی پانی پیتا ہے تو جو پانی بچتا ہے گلاس میں, استاذ یہ نہیں کہتا جا کر یہ مرزا جیلمی کو دے کر آؤ, یہ بھی نہیں کہتا جا کر طارق جمیل کو دے کر آؤ, یہ بھی نہیں کہتا جا کر جاوید غامدی کو دے کر آؤ, بلکہ دیکھتا ہے کہ جڑا منڈا عبارت بھی تیار کرتا ہے, ادب بھی کرتا ہے, اکھاں جھکا کے بھی رکھتا ہے. استاذ کہندا ہے پانی دا حقدار اے وے اینو اے پانی دیو. حافظ شیرازی بلا تشبیہ و تمثیل بات فرما رہے ہیں, فرمایا چونکہ رب ذوالجلال اپنے حبیب سے بہت محبت کرتا ہے لہذا عشق احمد کا جام ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں دیتا, بلکہ رب چن کر کہتا ہے اٹھو لبیک والے میرے حبیب نال پیار کرو, اٹھو تو توجہ. چلو جی ایک مسئلہ میں عرض کر چھڑا, جڑے لوگ پیچھے بیٹھے یہ دسو کہ جس ٹائم تسی کرو آئے سو تے اگر ہاتھ اپنے نال لے کے آئے ہو تو ذرا ہاتھ کھڑے کر کے دسو کون کون لے کے آیا ہے. نہیں ویڈیو نہ بناؤ, یہ سمجھن کہ شاید خطیب دی تے ویڈیو والے دی کوئی سیٹنگ ہے. نہ ایسی بات ہی نہیں ہے. ہم بات خطیبوں کی ہوتی نہیں, بات تو نصیبوں کی ہوتی ہے. اچھا نہیں, یہ جڑے شریعت نا مسئلہ ہے نا کہ وضو نے 4 فرض ہیں تے چوتھا فرض ہے پیر تو نا, تے جس نے پیر ہی نہیں ہیں اس واسطے 3 فرض ہو سن, تے جس بندے نے ہاتھ ہی نہیں ہیں او تے نہ بھی چاہے لبیک نے نعرے اوپر پھر بھی گل بنی رہسی, لیکن جس نے ہاتھ تھے اس یا چانے پیسن لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ, آخر کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا جی حضور قبلہ کے شادی حال کا انتخاب کیوں ہوا ہے. آخر کوئی نہ کوئی گل تو ہے نا. جو استاد صاحب فرماندے سن نا مالکاں نو نوکراں دی کمی تے لبیک والے نو جگہ دی بھی کمی نہیں ہے, جتھے پیر رکھ چھڈن وہی جگہ انہاں دی ہوندی. ہر ملک ملک ماست کہ مل کے خدائے ماست, جتھے اسی پیر رکھیے جگہ ساڈی. ہاں یہ آج تو جہاں پر مولانا فصیح الحق تو کہہ رہے تھے کہ ہم سارے شکر ادا کرتے ہیں, نہیں وہ میں تو نوکر ہوں, نوکر کا تو کام ہوتا ہے پہنچنا. آج شکریہ ادا کر رہی ہیں دیواراں, یا اللہ روزانہ ڈما ڈم ڈم ہوندا سی, آج لبیک 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 ہو رہے. ہاں توجہ. اور حضور قبلہ آنے والے وقت میں لبیک لوگوں کی مجبوری بننے والی ہے, یہ لبیک مجبوری بن جائے گا. ہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا, تم سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا پھر کہو گے جی, بلکہ بندہ بیمار ہو جائے گا تے اگے ڈاکٹر لبیک اللہ بیٹھا ہوئے گا راول پنڈی دے اندر, تو انہیں جا کے کہنا ہے انہیں نہیں بچنا, انہوں لاہور لے جاؤ. ہاں تو پھر آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. بڑ 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 لبیک والے ایسے ہیں تو لبیک والے ویسے ہیں تو لبیک والے. جب لوگ لبیک والوں سے جل رہے ہیں نا جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لبیک والے صحیح طور پر چل رہے ہیں. ان بیری نو پتھر نہ لگے تو بیری کس طرح نہیں, ککراں بھی کوئی پتھر مارنے. بس رانجھا راضی ہونا چاہیے, رانجھا حضور نہیں جلدی جلدی راضی ہونا. ایک صوفی ہے جی, میں دی گل تانوں سنانا, ان گلاں میں کافی چھڑ چکی ہیں تے جے تانوں یاد رہ جا من تے دستے رہنا مینوں. ایک صوفی ہے, ہمارے ہاں تصوف کا معیار کیا ہے جی, ہمارے ہاں صوفی کس کو کہتے ہیں میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں. ہمارے یہاں صوفی کس کو کہتے ہیں, مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے صوفی صاحب, اور یہ بیٹھنے کا انداز ہے ایسے بیٹھے ہوئے بس,
جیڑا بندہ باہروں آندا ہے کہ یہ غوث پاک کی اولاد میں سے ہے، اینو کچھ نہ کہنا، میں ککڑ بن کر ایسے بیٹھے نہ صوفی صاحب. سنو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، ایک بندہ ایسے ہو کر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کوڑا مارے وہ دی کانڈ دے ہوتے تے کوڑا مار کے فرمایا سدھا ہو کے بے اماتک اللہ، فرمایا تو مر کیوں نہیں جاندا، سدھا ہو کے بے. اس نے کہا میں تصوف کے مسئلے حل کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا فقیری گوڑے سر دین نال نہیں آندی، فقیری میدان جان نال آندی ہے، سدھا ہو کے بے. اسی لیے تو بابا جی سے کسی نے پوچھا جی آپ تصوف کے بارے میں کبھی آپ کی تقریر نہیں سنی. فرمایا اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کو ایک گلاس ملتا ہے تصوف کا، کسی کو ایک جگ ملتا ہے، کسی کو ایک گھڑا ملتا ہے. ہم تصوف کے سمندر کے اوپر بیٹھے ہیں، جب جتنا دل کرتا ہے اٹھا کر پی لیتے ہیں. ایک کیڑا تصوف ہے جڑا حضور نے عزت نے اوپر بندے بولن نہ دے. تو آپ نے فرمایا اماتک اللہ، سدھا ہو کے بے. فرمایا فقیری گوڑے سر دین نال نہیں آندی. انہیں کیا کیویں آندی؟ فرمایا ایسے آتی ہے جیسے امیر حمزہ میدان میں گئے، ایسے فقیری آتی. ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازی. میں یہ دیکھیں یہ بٹن کھلا ہے نا جی، یہ دو بٹن میرے کھلے رہ جائیں تو مولانا بھی کہیں گے ادھر سے بھی حضرت کی بلا خیر وہ بٹن بند نہیں کی ہے، توجہ نہیں گئی تو بٹن بند کر لیجیے. تو ایک بٹن پر اتنے مسائل ہیں. تو حضرت امیر حمزہ حضور کے سامنے قمیض اتار کر لڑتے تھے، قمیض اتار کر حضور کے سامنے سینہ کشادہ کر کے. فرمایا فقیری ہیں جاندی ہے، فقیری تے میدان لان نہ لاندی ہے. تو وہ میں اور صوفی کی بات کر رہا ہوں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف صوفی؟ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ غیرت مند ہو. مثال بھی پیش کر رہا ہوں حضور، مثال بھی پیش کر رہا ہوں. میں صوفیاء کا نام لینے لگا ہوں. ایک صوفی کا نام ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری. لاؤ تانوں کہنے کیا آ چکو، طاقت ہے نا پھر صوفی دے نام دے اندر. ہاں ایک صوفی کا نام ہے مہر علی شاہ. میں کوئی نہیں نے چھاپی، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ فقیر نے نہیں چھاپی، یہ گولڑے شیف جا کر رابطہ کر سکتے ہیں. مقالات مرضیہ المعروف بھی ملفوظات مہریہ. مہر علی بھی مہر علی تائیں بنیا جدوں مولا علی دی مہر لگی. ہاں صفحہ نمبر 118 پر لکھا ہوا ہے جی. لوگوں نے کہا حضور کیڑے پاسے ٹر پہ ہو، تسی اندر بیٹھو جناب، سسٹم بھی آ رہا ہے، دیسی گھی بھی ہے تے بادام بھی ہے، کاجو پستہ ہر شے اندر آ رہی. ایویں جا تسی میدان وچ قادیانیاں دے خلاف نکل پے ہو. تے سنو جی آپ نے جڑے جملے ارشاد فرمائے اے دیکھ لو جی. کہتے زوم کر کے، لو جی زوم کر لینا بعد جی. پہلے یہ نام دکھا دیں اور ملفوظات مہریہ صفحہ نمبر 118. اجازت ہو تو سنا دوں. سنیے جی آپ نے فرمایا عقائد متواترہ اسلامیہ پر عملے ہوں اور ہم خاموش بیٹھ کر تماشے دیکھیں. فرمایا ایسی بے غیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی. فرمایا ہم ایسے فقر سے بھی ہزار دل سے بیزار ہیں جو بے غیرتی ہو. اس نے مطلب ہے فقیری نہیں ہمیں دو قسمت، ایک بغیرتی علی ہونی تھے ایک غیرت علی ہونی. یہ اچھا جڑی بغیرتی علی تے اس نہ بھی ذکر دسنا نہ تے جڑی غیرت علی اس نہ بھی. بغیرتی علی کیڑی؟ اس کے بارے میں حضرت فیلسوف مشرق قلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بول. اور اس جملے کے بعد اگر علماء مجھے منع کر دیں گے میں تقریر نہیں کروں گا، یہ ایک کوئی چادر نال لے کے آئے تو چک کے نال لے جاؤں گا. میں جملہ ایک عرض کرنے لگا ہوں. میں کہتا ہوں جڑا بندہ علامہ اقبال نو عاشق رسول نہیں مندا وہ بڑا بڑا بغیرت آدمی ہے. اگر یہ مجھے کہہ دیتے نہ کرو تقریر تمہارا جملہ غلط ہے. میرے کلاس فیلو بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے
7-8 سال مجھے برداشت کیا، میرے ساتھ ہم سبق ہیں استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملنگے، اگر وہ بھی کھڑے ہو کر کہہ دیں جی تقریر تو گل غلط کر رہے ہیں، میں تقریر نہیں کروں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں۔ اس کا مطلب ہے بلانیوں بھی دو قسمیں، ایک بلا انہیں رکھی ہے ایک بلا امام احمد رضا بھی رکھی ہے، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے۔ سنو جی علامہ کون ہے جی؟ استاد صاحب نے پوچھا علامہ اقبال سے تیرا تعارف کہ کون ہے تو؟ سرکاری دفتراں تیری تصویر، سکول دے اندر لپے آتی تیرا کلام، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے تیرا کلام۔ میں خود یورپ گیا ہوں اور میں نے اقبال کے مجسمے دیکھے، اسے کافر سلوٹ کرتے ہیں ایسے کر، تو میں نے تو نہیں پوچھا علامہ اقبال سے، نہ میں جانتا ہوں بابا جی جانن یا اقبال جانے، تو بابا جی فرمایا کر دسن، میں پوچھا دسو اقبال تینوں کیوں سلام ہوتا ہے؟ کہندا استاد جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ ایک دن استاد صاحب نے پوچھا اقبال تیرے نال گال کرنی آ جا جامع مسجد رحمت اللہ العالمین، اقبال پہنچ آئے، اور ہمارا وابیوں والا عقیدہ تو ہے نہیں کہ قبروں میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ہوتا کچھ نہیں ہے تو سوالاں دے جواب تیرے پیو نے دینے قبر دے اندر۔ اگر چاند رہے گا تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا، جب تک سورج۔ سنو جی سنو، علامہ اقبال نے اپنا تعارف کروایا، یہ صرف یوتھ سے مخاطب ہوں، غیرت مند یوتھ۔ علامہ فرماتے ہیں، بابا جی کو کہتے ہیں نہ فقیہ شہر، اپنا تعارف بتا رہے ہیں، نہ فقیہ شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، نہ فقیہ شہر۔ کیوں پریشان؟ امام مالک فرماتے ہیں بچھو ڈانگ مار جائے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے من تقریر بھول جائے گی، پھر لوگ تنوں صبح کہن گے کینوں بلایا سی۔ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تو گڈی اونج ٹھوک جاندی۔ اللہ بے فکر ہو جاؤ، 4 نہیں 6 ڈالے آ جاؤں، سارے نو لے کے جاؤں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنے جا کے بھی اسی کی کرنے، اتنے بھی لبیک لبیک ہی کرنی۔ سبحان اللہ۔ یہاں اصل میں حضور قبلہ ایسے کوئی فقیر بیٹھا نہیں، کوئی حضور دا غلام بیٹھا نہیں، ان تنابیں اس کے ہاتھ میں وہ کھینچ رہے ہیں، اینج گل کرو حضور دی۔ تو یہ عام محفل نہیں ہے، عام کہتے ہیں جی اقبال نے کہا کہ بابا جی اقبال فقیہ بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، تو صوفی بھی نہیں ہے، تو پیر بھی نہیں ہے، دس نہ پھر کون ہے تو؟ وہ کہندہ حضور فقیر راہ نشین است و دل غنی دارد، فقیر راہ نشین است و دل غنی دارد۔ کہندہ استاد جی نام فقیر، نام شاعر، نام صوفی، بس میرا تعارف یہ ہے کہ مدینہ پاک کو جو راستہ جا رہا حضور دا جمال ویکھ رہے ہیں، میں اقبال کہ اور فقیر کون سے؟ حضرت سلطان العارفین، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ، علامہ فضل حق خیر آبادی، امام احمد رضا بریلوی، بڑے بڑے جڑے فقیر بیٹھ کے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وڈے وڈے فقیر بیٹھ کے جڑے رسول اللہ دے چہرے وال ویکھ رہے ہیں، انہاں فقیراں چوں ایک فقیر دا نام اقبال ہے۔ تو استاذہ نے سن کے کیا بلے 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 ہو اقبال، انہیں کیا حضور ہن تسی اپنا تعارف دسو۔ لکھی ہے تعلیلات خاتمیہ بھی تساں لکھی ہے، یاد ہیں
ترجمہ بھی تانوں آندا ہے، تعلیلاں بھی تانوں آندیاں، اور 18 19 دے ہو۔ حافظ شیرازی تانوں یاد ہیں، وڈے وڈے شاعر حضرت حسان بن ثابت تانوں یاد ہیں، اتنے وڈے وڈے شعراء تانوں یاد، فقہ تسی پڑھائی، تسی اپنا تعارف کرواؤ۔ استاد صاحب کہنے نہیں لمبیاں گلاں نہ کر، بس میرا تعارف یہ ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ، کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے ناموس رسالت۔ یہ ایسی بغیرت فقیری مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ حضور کی عزت پر بات ہو گئی، اب میں اجرے میں نہیں کس میں بیان کی، یہ غیرت والی دوسری۔ اچھا جی، فرماتے ہے قوم کے حق میں لعنت وہ کلیم ہے، قوم کے حق میں لعنت وہ کلیم اللہ ہی ہو در پردہ اگر قوت فرعون کی مرید۔ جڑا مولوی تینوں تیاڑی میلاد شریف دی محفل وچ نظر آئے تے شامی شیخ رشید نی لال ویلی وچ نظر آئے، حضور گل اس طرح ہی ہونی چاہیے جی۔ اکھیاں میٹ کے کمبڑ نالوں اکھیاں کھول کے مرے آ جائے، چپ رہ کے بھی مر جانے، جھلیو لبیک والے نال ٹر کے فرما جڑا آتی بلیو ایریا نے اندر ہوئے، جڑا تیاڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس نے اندر ہوئے، علامہ فرماندے ہیں بس جتھے بھی تنوں نظر آئے انہوں کچھ نہیں کہنا، انہوں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ آئین بھی ہو بعد سے مفرد میں نے آپ کو اچھا ایک فقیری نہیں ایک قسم ہے تے دوسری پھر کدے کول جائیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دوسرا بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک فقیر ہے کوئی 12-13 گز کے بعد وہ پیرالائز ہو چکا ہوا ہے، وہ معذور ہے، 2010 کے بعد وہیل چیئر پر بیٹھتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بو اسد اللہ ہی۔ فرماؤ ہنج دا فقیر ہے پنجابی زبانی چ بولتا ہے کہ انگریزاں دا موتر نکل جاندہ ہے، ایسے فقیروں کی طرف جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے امت لوگ گیس ہیں جن میں یہاں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا جی، یہ قافلہ وہ رونگ نہیں چلا، اس کو راہ رہے ہیں 17-18 کلومیٹر حضور بندے پیدل چلے، اور لوگوں نے صبح لاہور میں ناشتہ کیا ہوا، لاہور میں بھی ناشتہ نہیں کیا، بھوکے پیدل چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر دور صحابہ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور اچانک جناب رات کو 1 بجے کے بعد پتہ چلا، آواز آئی جی تسی یزید ویکھیا ہے؟ تسی یزید نہیں ویکھیا؟ کیا تسی نہیں ویکھیا؟ تسی ویکھو انہوں۔ اور رات کو 1 بجے 2 بجے کیا ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہون کا سمجھ آئیے جی، بابا جی نے سے
کیا سی کہ گل مسجد دے سپیکراں تک نہیں رہی. ایک وقت ایسا آئے گا تسی میلاد شریف دا جلوس کڈو گے لوگ تانوں گولیاں مار چھوڑیں. لیکن پترو کوئی گل نہیں, کدی چاچیاں دی ہوندیاں تے کدی مامیاں دیاں. آن والا دور انشاءاللہ ایک نہ ایک واری تے لبیک دے کول نظام آنا ہی آنا ہے. جیڑا حضور دے بارے چوں چاں کرے گا او دے منہ دے اندر بم پا کے رکھ چھڈاں گے. اور باقی مسئلہ رہ گئے جن کو پھول لگے ہوئے ہیں, تسی ساڑھے نوکر ہو, ساڑھے پیسے دے تانوں تنخواہ مل دیئے, ساڑھے ٹیکس دے نال تواڈے بچے چل دیں, ساڑھے ٹیکس دے نال تواڈے بنگلے. بات سنا رہا تھا جی, ہمیں کہتے ہیں تو میرے ہاتھ میں وہ ہے حضرت امیر, لیکن ہم کس تسبیح کی بات کرتے ہیں. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں ایک گورا باہر پھر رہا تھا تو اس کے پاس دوربین تھی. وہ کبھی یوں دیکھے کبھی یوں دیکھے کبھی یوں, اور آگے جو اس کا بٹن ہوتا ہے اس کو مروڑے. تو آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یہ دوربین ہے, 5 میل جو دور چیز ہوتی ہے اس کو قریب کر کے دکھاتی ہے. آپ نے تسبیح کڈی تے تسبیح کاٹ کے تے اس کام کے لیے. تو یہاں سے آپ تسبیح اوپر کر کے تو دیکھ کے تو مسکرانے لگے. انہیں کہا کہ کی ویکھ کے ہسیا نے فرمایا اندر تیرے گھر نے اندر تیری ماں مر چکی ہے, کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا تمہاری دوربین 5 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. یہ اس تسبیح نہیں گال کرو نا یہ مہر علی کیوں ہو رہی ہے کہ اگر مہر پھر دینی پڑتی ہیں جی, قیمتیں لبیک والے دے رہے ہیں, قربانیاں تو ظاہر ہے. جب انہوں نے کہا ہے کہ حضور ہمارا مال بھی حاضر ہے, حضور ہماری جان بھی, قیمت تو پھر دینی پڑی. شام کا سورج طلوع ہونے والا ہے. سنے یقین بے یقین نہ ہویا کرو, پریشان نہ ہویا کرو. حضور دا دین آنا ہی. صوفی کی میں بات کر رہا تھا تو صوفی ہے, اس کا نام ہے سرمد. تو گوگل پہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. تو اس نے ایک بات لکھی ہے, وہ کہتا ہے سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن. سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن, سوزے دلے پروانہ مغز را نہ دہن. عمر بایت کے یار آیت بکنار, عمر بایت کے یار آیت بکنار. این دولت سرمد ہما بڑی محبت ہے نا, اے سرکاری مولویوں نے نہیں لب دی. بلحوث کس کو کہتے ہیں؟ بلحوث کس کو کہتے ہیں؟ کتنے کی ایک تک پھر ہاں جی حذف کر دیتے ہیں جناب. ہاں جائیں گے جہاں پر فنگر فش بھی ہو جناب. تو سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن. فرمایا جڑا بندہ سرکاری لوگوں دے نال رابطہ رکھ دے انہوں حضور دی عزت, انہوں حضور دی محبت نہیں ملتی. کیوں؟ صوفی صاحب کہتے ہیں جڑی ٹیوب لائٹ ہونی نا, اس نے اوپر مکھی بھی بہنی ہے تو اس نے اوپر شمع بھی اشنی. کیا ہونا ہے کہ جس ٹائم مکھی آندی ہے نا تو مکھی آ کے قربان ہو جاتا ہے. عمر بایت کے یار آیت بکنار, یہ نہیں کہ راتوں رات حضور نگاہ فرما دیتے ہیں ایسے توجہ, نہ
بڑا ٹائم چاہیے، پھر جا کر حضور دیکھتے ہیں، امامے کھلوانے پڑتے ہیں، پرچے کٹوانے پڑتے ہیں، اور اکتوبر نومبر دسمبر میں ٹھنڈا پانی جیل کوٹ لکھپت جیل میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عمر پائیے ایک بڑا طویل عرصہ لگ جاتا ہے، پھر اس تو بعد آواز آندی ہے، جب روح ان کی پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے۔ اس صوفی کو آپ گوگل پہ اس کو سرچ کیجئے گا، یہ آپ کو لطف دے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھڑکاؤں گا، اور جب میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ تعالیٰ خود میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ نہیں، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، حضور فرماتے ہیں اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے یہاں پر دروازہ کھول دیا، اس کے بعد کہا جس نے آنا ہے آ جائے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب میرے واسطے دروازہ کھولے گا اور پھر فرمائے گا فَيُدْخِلُنِي، ہاں اپنے دستے قدرت سے مجھے پکڑ کر فرمائے گا محبوب یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ آئیں گے تو اس نے سجنا ہے۔ اتنے جڑی گل حضور نے کی تھی، فرمایا جب میں اندر جاؤں گا تو میرے ساتھ کون ہوگا؟ فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میرے نال غریب امتی ہون گے، میرے نال غریب امتی کرو جی تے انے واہ کرو موجود ہے جی۔ میں اس وقت اس کو صرف میں آپ کو اس کا صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 122-23، یہ چھاپی بھی اہل حدیث نے ہے، دارالسلام تو ریاض کیپٹل ہے اسلام آباد کا، وہاں سے یہ چھپی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں ہم تو وہی کرتے ہیں جی جو صحابہ نے کیا ہے، ہم تو وہی کریں گے جو صحابہ نے کیا۔ اچھا، صحابہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن شریف اپنے چہروں پر ملتے تھے، ہم تو وہی کریں گے جی جو صحابہ نے کیا۔ تو صحابہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صرف بطور برکت کو یہ نہ کہے کہ آیا تھا تو حدیث شریف نہیں پڑھ کر گیا، یہ بخاری شریف موجود ہے، صفحہ نمبر 123 ہے، انٹرنیشنل پیج نمبر جو مرزا جیلمی نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے، اسی کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ اور صحابہ کی محبت لیں جی، بس صحابہ کی محبت کے آج ہم نے تو صرف یہ لائٹنگ کی ہے، بس اور کیا کیا، میلاد شریف کر لیا۔ صحابہ کی محبت کا یہ حال تھا کہ وہ حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب سے پوچھا استاد جی یہ مسئلہ دسو کہ جس ٹائم حضور پیشی نہیں تے دیگری نہیں نماز پڑھان دے سن، اس نے اندر سورہ فاتحہ شریف تے قرآن پڑھ دے سن؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھتے تھے۔ کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ کیونکہ اس میں اونچی آواز سے تو قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تو وہ حضرت خباب کہنے لگے، وہ صحابی ہیں، کہنے لگے کہ باضطراب لحیتہ، حضور کی داڑھی حرکت کرتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا حضور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی مقتدی 2.5 فٹ پیچھے ہوتا ہے، امام 2.5 فٹ آگے کھڑا ہوتا ہے، اور جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ تو سجدہ گاہ پہ ہوتی ہے، اور وہ ہماری نمازیں تو ہیں نہیں تھی کہ نماز پڑھتے پڑھتے پورا پنجاب پھر آئیں، وہ تو صحابہ کی نمازیں۔ تو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا تھا امام صاحب تو آگے ہیں اور آپ پیچھے ہیں کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو امام عینی نے جواب دیا، وہ کہنے لگے لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُرَاقِبُونَهُ فِي الصَّلَاةِ، صحابہ کی عادت تھی وہ نماز میں ایک قدم آگے ہو کر حضور کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے، آگے ہو کر۔ مولوی صاحب کہنے لگے مجھے درد کلنج ہوا ہے، میں نے کہا ہمارے پاس رضوی پھکی ہے تمہیں دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے بتاؤ درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ کہتے ہیں جی استقبال قبلہ شرط ہے، تو استقبال قبلہ نہ رہا تو پھر نماز کیسے بچی؟ میں نے کہا یہ تو تمہاری نماز ہے نا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہماری نماز میں چہرہ قبلے سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ادھر یہ حال نہیں ہے۔ ادھر وہ کہنے لگے کہ اگر ہم کچھ دیر کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جب نماز میں ہم آگے ہو کر حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو وہ قبلے کا بھی قبلہ ہوتا تھا۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ جڑی گل علامہ نے کیتی ہوتے تو انجی دماغ پھٹ جاندے۔ علامہ فرماتے ہیں او امامو او صلاتو او حرم، او امامو او صلاتو او حرم،
او مدادو او کتابو او قلم. اقبال کہتا ہے سب کچھ ہے ہی مصطفیٰ، لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. بس حضور دے نال پیار کرنا ہے. اور اے منظر ہے تہاڈا دس رہا ہے 1500 سال بعد تہاڈی یہ حالت ہے، تے پھر جڑے صدیق اکبر تے مولا علی نے حضور نو ویکھیا ہوئے گا وہ کتنا پیار کرتے ہوں گے. اور دلیل پوچھنا نہیں جی، حضور دے بارے گل نہیں سننی. کوئی جا کر آپ سے اگلی بات کو کھڑے ہو کے بتائیں کیا کہ ادھر آؤ میرے کول آؤ، آؤ میرے کول آ جاؤ. اچھا اچھا شکر ہے. اوکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سنو جی، بابا جی جڑے خطیب تیار کر کے گئے سپیکر نے اندر کھبے ہاتھ پوڑو تے سجے ہاتھ. بابا جی فرماتے ہیں، بلکہ بابا جی کے شاہین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے، ابو زہر ہی چنڈ لا کے دس. سبحان اللہ، کمال ہو گیا. ہن اے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار چین چاہی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، سادات کرام کے طفیل میرے سامنے ہماری ایبٹ آباد سے ہمارے بڑے محسن سید بادشاہ تشریف لائے ہوئے ہیں. تو مگر میں یہ کہتا تھا وہاں بیٹھ کر سارے مجمع کو آپ فیض عطا فرما رہے ہیں. سید ابرار شاہ صاحب اور بڑے بڑے علماء، خطباء، واعظین، مبلغین تشریف فرما ہیں اسٹیج پر. تاریخ کے ذمہ داران ہیں، بزرگ ہمارے علاقہ اعضاء کے ائمہ، علماء، واعظین، مبلغین. اللہ تعالیٰ ان سب کو بے وہاں برکتیں عطا فرمائے، تحریک لبیک کا بول بالا فرمائے، اور حضور کے نظام کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی دستار بندی. اچھا جی شاہ بلے 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 رستہ توجہ توجہ. اے ساڈا منڈا جی بڑے عرصے نال یعنی حضور دی وجہ نال ساڈے نال پیار کرتا ہے. میرا پنڈی تقریر ہوتی ہے تو یہاں سے وہ دور دور موٹر سائیکل لے کر راتوں کو پھرتے رہتے ہیں. تو آج ان کی بنے گا تو کوئی کرے گا. یہ دستار محبت ہے. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تے شاہ صاحب بھی ہیں. تو آپ تمام حضرات بیٹھے رہیں، کوئی بھی نہ کھڑا. ہاں جی جی جو آئیں جی حضور کی جی آ جائیں جی. بڑے سارے آؤ جی بزرگوں. سبحان اللہ جی. میں بھی کروں گا یار، میں بھی کروں گا. لو جی یہ اس کا طریقہ ہے دیکھو نا جی. سارے ہاتھ لاؤ جی. پھول نیچے رکھتے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہوئے اس لیے کرتے ہیں. ہاں آئیں جی قبلہ. لو جی حضرت قبلہ خوش ہے وے حضور اس پاک کی اولاد ہے. لو جی سب پہلے آپ آئیں. آپ بسم اللہ شریف پڑھیں. اے منڈا بڑی محبت کرتا ہے سرکار دے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک. چلو یہ میں آپ چونکہ یہ بڑی پگڑی جڑی ہوندی نا جی، یہ ذمہ داریاں بھی بڑی ہوندی ہیں. بس میں صرف آپ سے اتنی بات کہوں گا کہ جب تک زندہ رہنا ہے حضور کی عزت پر کھل کر بات کرنی. ڈرنا نہیں کسی کو بھی نہیں ڈرنا. کچھ بھی نہیں کوئی بگاڑ سکتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ. اور ویسے ڈریں وہ جن کی پشت پر حضور غوث پاک نہ ہو.
پیر میر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا تو آپ کوئی اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھا کریں. فرمایا رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے پتہ پچھی بغداد دے واسیاں دا تیرے مڈ قدیم دے بردیاں نو لوکی خوف دس دے چپڑاسیاں دا. چلو صلاۃ والسلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی قسمت کی جاں بازیاں پہ